ہے جو اس کی ضروریات دنیا کے اور زندگی کے اعتبار سے پورا ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ بالغ ہو تو اس کو سارے مسائل اتنے آنا چاہیے, اور جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کا علم حاصل کر لینا واجب ہے. نماز کو پر فرض ہو جائے, نماز کا علم حاصل کر لینا فرض ہے. عزیزان گرامی, یعنی جتنے امور اس کی زندگی سے وابستہ ہیں, جب مال زیادہ ہو تو زکات کے فرائض, زکات کے فرض ہونے اور زکات کے مسائل کا جاننا اس پہ فرض ہے. حج فرض ہو جائے تو حج کے تمام مسائل کا جاننا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ حج کو جاتے ہیں اور کتنے مسائل یاد کر کے جاتے ہیں؟ وہاں تو میں نے دیکھا لوگوں کو یہ تمیز نہیں ہے, عمرہ کرنے گئے ہیں, مطلب اس میں طواف میں ہیں, اور میاں موزے چمڑے کے پہنے پڑے. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے پیروں میں درد ہو رہا تھا اس لیے پہن لیے. واہ جی واہ. جبکہ حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب بیٹھے ہیں کہ آپ پورے ہاتھ سے اپنے چہرے کا وسیلہ صاف نہیں کر سکتے. ہتھیلی برابر جگہ ان جگہ کی ڈھکنا نہیں چاہیے. عورت کے لیے بھی حرم میں نقاب لگانا جائز نہیں ہے. حرم مقدس ہے مگر نہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا. عزیزان گرامی, اس لیے حضرت عمر کے حوالے سے آتا ہے, حضرت ابو باہر نے لکھا, کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بازار میں نکلتے, لوگوں کی مارکیٹ میں پہنچ جاتے, اسے پوچھتے علم حاصل کیا؟ وہ کہتا حضور میں نے نہیں حاصل کیا. کہتے ہیں درے مارنے لگتے, درے مارتے. کہتے ہیں جو تجارت کرتے ہو اور اس کے بارے میں جب مسائل نہیں جانتے ہو تو کیسے پتا چلے گا کہ تم نے کون سا لقمہ حلال کھایا ہے اور کون سا لقمہ سود کا کھایا. کہتے ہیں ضروری ہے بندے کے لیے اس پیشے کے سارے مسائل کا جاننا جو پیشہ اس سے وابستہ ہے. حتیٰ کہ مثال دے کر فرمایا کہ ایک ناری یعنی ایک سیلون چلانے والے کے لیے ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ جسم کے کون سے بال کاٹنا جائز ہے اور کون سے کاٹنا ناجائز. ہمیں ہے, ہم تو اسی کامل خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. جی اچھی گزر رہی ہے, میرے بھائی اچھی نہیں گزر رہی ہے. جسے تو اچھی کہہ رہا ہے تو ذلت میں گزر رہی ہے. اپنے بچے کے ہاتھ میں قلم کی پاور دے, بچوں کو پڑھاؤ, آدھی روٹی کھاؤ. خانقاہ ماہرہ کا پیغام بھول گئے. حضرت خانقاہ ماہرہ کے مشائخ نے پیغام دیا, آدھی روٹی کھائیے مگر بچوں کو پڑھائیے. یہ پیغام پرانا ہو گیا. اب تو دور ایسا آ گیا ہے, بلکہ ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ دن میں روزہ رکھو, رات کو پانی پی کے سو جاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ. جب تک قوم کا بچہ تعلیم یافتہ نہ ہوگا اس وقت تک آپ کی قوم عروج نہیں پا سکتی ہے, ترقی نہیں کر سکتی ہے. آپ کورونا کو بھول گئے, آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے, مگر کیوں آگے گھوم کر بیٹھے ہو میرے بھائیوں؟ اپنے بچوں کو تعلیم دو. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو کہاں پڑھانا ہے, پہلے آپ مدرسہ نور اسلام